کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے نا کہ کوئی اندیکھا بوجھ ہے جو آگے بڑھنے نہیں دے رہا، تو آج ہم ایک 1400 سال پرانے راز سے پردہ اٹھائیں گے، ایک ایسی ہدایت جو شاید ہماری آج کی جدید پریشانیوں کا جواب ہو۔ یہ کہانی ہے سورۃ الفلق کی۔ اچھا، تو چلیے اس میں گہرائی سے اترتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی اہم سوال، ایک ایسا سوال جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ اگر قرآن میں وہ طاقت ہے کہ وہ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے، تو پھر اس کے رسول پر ایک معمولی انسانی جادو کا اثر آخر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی وہ تضاد ہے، وہ گتھی ہے جسے ہمیں سلجھانا ہے۔ تو چلیے اسی تضاد کو، اسی پیراڈاکس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طرف اللہ کی دی ہوئی قوت اور دوسری طرف انسانی کمزوری، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے ممکن تھیں؟ دیکھیں، بات اصل میں یہ ہے کہ قرآن روح کی طاقت ہے، جبکہ جادو جسم پر ایک آزمائش تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے، لیکن وہ انسانی تجربات سے بھی گزرے۔ انہوں نے بھی پریشانی اور الجھن جیسے انسانی چیلنجز کا سامنا کیا، اور اس میں ایک بہت گہری حکمت تھی تاکہ وہ ہر اس انسان کے لیے ایک مثال بن سکیں، ایک ہمدردی کی صورت جو ایسی ہی مشکلات سے گزرتا ہے۔ جب کھلی دشمنی میدان جنگ میں ہر کوشش ناکام ہو گئی، تو پھر دشمنوں نے ایک نیا مورچہ کھولا، ایک ایسا مورچہ جو نظروں سے بالکل اوجھل تھا، جو سایوں میں چھپ کے وار کرنے والا تھا۔ تو یہ وقت تھا 6 ہجری کا، صلح حدیبیہ کے فوراً بعد۔ مکے اور مدینے کے درمیان ایک کشیدہ سا امن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اب یہ بات سمجھ چکے تھے کہ وہ انہیں جنگی میدان میں تو ہرا نہیں سکتے، تو اسی مایوسی میں انہوں نے ایک تاریک سودا کیا۔ انہوں نے عرب کے سب سے طاقتور جادوگر لبید بن عاصم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر حملہ کرنے کے لیے اجرت پر رکھ لیا۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ جادو آخر کیسے گیا تھا؟ چلے اس لعنت کی تہہ تک جاتے ہیں اور اس کے پورے عمل کو قدم بقدم سمجھتے ہیں۔ یہ کوئی عام سا منصوبہ نہیں تھا، بلکہ ایک پوری سازش تھی۔ پہلا قدم، ایک خادم کو رشوت دی گئی تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگھی اور ان کے کچھ بال چرا کر لے آئے۔ پھر دوسرا قدم، لبید نے ان بالوں پر منتر پھونکتے ہوئے ٹھیک 11 گرہیں باندھی۔ اس کے بعد تیسرا قدم، ان گرہ لگے بالوں کو موم کے ایک پتلے سے جوڑ دیا گیا جس میں ہر طرف سوئیاں چبھوئی ہوئی تھیں، اور آخری قدم، ان سب چیزوں کو ایک بھاری پتھر سے باندھا گیا اور زروان نام کے ایک گہرے اندھیرے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ اس جادو کا اثر بہت ہی لطیف تھا، یعنی بہت ہلکا اور غیر محسوس، لیکن ایک بات بالکل واضح تھی، اور یہ سب سے اہم ہے، اس کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبوت کے فرائض پر 0% اثر ہوا۔ وحی کا آنا، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت، سب کچھ بالکل پہلے کی طرح جاری رہا۔ ہاں، اثر ان کی ذاتی زندگی پر ضرور پڑا، ایک مسلسل بوجھ کا احساس رہتا، ایک الجھن سی رہتی تھی اور بے چینی کی کیفیت، لیکن صرف ذاتی حد تک۔ اور پھر مہینوں اس تکلیف میں گزرنے کے بعد جب ایسا لگنے لگا کہ اس کا کوئی دنیاوی حل نہیں ہے، تو علاج زمین سے نہیں آسمان سے اترا۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں دیکھا۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، انہیں کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا، ان پر جادو کیا گیا ہے، اور وہ جادو ان کی کنگھی اور بالوں میں ہے جو زروان کے کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ اس واضح خواب کے بعد فوراً صحابہ کو اس کنویں پر بھیجا گیا، اور واقعی وہاں سے وہ جادوئی چیزیں مل گئیں، اور ٹھیک اسی موقع پر اس خاص بیماری کے خاص علاج کے طور پر قرآن کی 2 سورتیں نازل ہوئیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ تو اب وقت ہے اس الہی علاج کو کھول کر دیکھنے کا۔ آئیے سورۃ الفلق کے ہر لفظ، ہر آیت کو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں آخر کیا طاقت پوشیدہ ہے۔ اور یہاں ایک ایسی چیز سامنے آتی ہے جو حیران کر دیتی ہے۔ یاد ہے جادو میں کتنی گرہیں تھیں؟ 11۔ اور ان 2 سورتوں یعنی فلق اور ناس میں کل آیات کتنی ہیں؟ ٹھیک 11، جیسے ہر آیت ایک ایک گرہ کو کھولنے کے لیے ہی اتاری گئی ہو۔ سورت کا جو پہلا لفظ ہے نا، الفلق، یہ لفظ اپنے اندر بہت طاقت رکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے صبح کا پھوٹنا یا کسی چیز کو چیر کر نکلنا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ کتنی ہی گہری تاریکی کیوں نہ ہو، اس میں سے امید اور روشنی نکل سکتی ہے۔
ذرا فلک کی اس طاقت پر فطرت میں غور کریں۔ ایک سخت بیج کا سینہ چیر کر نرم و نازک پودے کا نکلنا، ایک انڈے کے خول کو توڑ کر ایک نئی زندگی کا باہر آنا، سمندر کا 2 حصوں میں پھٹ جانا تاکہ راستہ بن سکے، یا پھر گھنی کالی رات کا پردہ چاک کر کے صبح کی روشنی کا پھیل جانا، یہ سب اس بات کی نشانیاں ہیں کہ اللہ کیسے ناممکن حالات سے زندگی اور روشنی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ سورت ہمیں کن چیزوں سے پناہ مانگنا سکھاتی ہے؟ اس میں 4 خاص قسم کی برائیوں سے حفاظت طلب کی گئی ہے۔ پہلی چیز شر ما خلق، یعنی ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا کی، چاہے وہ ہمیں نظر آئے یا نہ آئے۔ دوسری غاسقن اذا وقب، یعنی اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے، کیونکہ اندھیرا اپنے اندر ہر قسم کے خطرات چھپائے ہوتا ہے۔ تیسری، اور یہ اس کہانی سے براہ راست جڑتی ہے، نفاسات فی العقد، یعنی گروہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے، یہ صاف صاف جادو کی طرف اشارہ ہے۔ اور آخر میں حاسدن اذا حسد، حسد کرنے والے کے شر سے، خاص طور پر جب وہ اپنے حسد پر عمل کرنے لگے۔ اچھا، تو اس 1400 سال پرانی کہانی کا آج ہم سے، ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے؟ چلیں ان قدیم جسمانی گروہوں کو اپنے آج کی ذہنی الجھنوں سے جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، اس پوری گفتگو کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اس وقت جو جادو کی ظاہری گرہیں تھیں نا، وہ آج ہماری ذہنی اور جذباتی گروہوں کی ایک زبردست مثال ہیں۔ پریشانی کی گرہیں، دوسروں سے مقابلے کی گرہیں، عدم تحفظ کی وہ گرہیں جو ہم سوشل میڈیا اور اپنی سوچوں سے خود اپنے ذہنوں میں باندھ لیتے ہیں۔ سوچ کر دیکھیں آج کل سوشل میڈیا نے ہمیں کیا بنا دیا ہے۔ ہم دوسروں کی ایڈٹ شدہ، فلٹر کی ہوئی، بہترین دکھنے والی زندگیوں کے تماشائی بن گئے ہیں، اور یہ چیز انجانے میں ہمارے اندر حسد اور احساس کمتری کو ہوا دیتی ہے۔ یہ حسد کی ایک جدید شکل ہی تو ہے۔ ایک بہت خوبصورت مثال دی جاتی ہے کہ سوشل میڈیا پر نظر آنے والی زندگی سمندر کے کھارے پانی جیسی ہے، جتنا پیو گے پیاس اتنی ہی بڑھے گی۔ یہ بات مقابلے اور موازنے کی ثقافت کی اصلیت کو کتنے صاف لفظوں میں بیان کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صورت صرف اس وقت کے لیے نہیں تھی، یہ ایک لازوال، ہمیشہ کام آنے والا روحانی اور نفسیاتی آلہ ہے، ایک ایسا ہتھیار جو آج بھی ہماری پریشانی اور خود شکی کے ذہنی گروہوں کو کھول سکتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے اس جادو کے زہری گروہوں کو کھول دیا تھا۔ تو آخر میں بس یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہر تاریکی کا علاج صبح کے رب سے پناہ مانگنا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں کس تاریکی سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔